اور پھر کوہ سلیمان یا موت کی وادی۔ تو اقوام متحدہ کی خاموشی بلوچوں کے لیے بالخصوص بلوچ نسل کشی کے حوالے سے بلوچوں کی موت کے مترادف ہے۔ بلوچوں کی بایولوجیکل نسل کشی کا عمل انتہائی تیز ہو چکا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا کینسر کے مرض میں مر جانا کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ پارلیمان کو آپ نے اپنی جوتی تلے رکھ دیا ہے، آپ کے لانگ بوٹ تلے آپ نے اس کو مسک کر کے رکھ دیا ہے؟ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ہمارا ڈیٹا تک چوری کر سکتے۔ اور کون یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ تو سب کے گھروں میں اور سب کے بیڈ رومز میں جھانک رہے ہیں، اور کسی بھی وقت اختر جان مینگل کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور پھر یہاں سے شروع ہوگی وہ تحریک، اور ایسی تحریک جو بلوچ عوام کو سڑکوں پر لے کر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور واٹس ایپ گروپس میں ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے، اور کوشش کریں کہ میرے ویلاگس کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو معلومات میں آپ کے لیے اکٹھی کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ریاست نے بلوچستان حکومت کو بی این پی سربراہ سردار اختر مینگل کی گرفتاری کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ کرپشن کیسز کی تیاری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ سردار اختر جان مینگل کو مجموعی طور پر کتنی کرپشن میں یا کتنے ارب روپے کی کرپشن میں گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، اس کی تمام تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور کل 11 سپٹمبر کو ڈاکٹر ماہرن بلوچ اور بی وائی سی کی اسیر قیادت کے 5 روزہ ریمانڈ کا آخری دن ہے۔ کیا ڈاکٹر ماہرن بلوچ کو 13 سپٹمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، مزید ریمانڈ دیا جائے گا یا جیل کسٹڈی کیا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، تمام تفصیلات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور پھر کوہ سلیمان یا موت کی وادی کہ جس سے WHO اور IAEA بھی بے خبر ہے، اور لوگوں کو کینسر بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ کوہ سلیمان میں جاری بایولوجیکل بلوچ نسل کشی پر خاموشی کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پاکستان میں 4 لاکھ شہریوں، سیاستدانوں اور صحافیوں کی خفیہ نگرانی اور ان کے ڈیٹا تک خفیہ رسائی، فون ٹیپنگ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ بلوچستان کی شخصیات اور شہریوں کی خفیہ نگرانی کی گئی اور ڈیٹا چرایا گیا۔ اس عمل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک میں ریاست کی جو گرفت ہے وہ انتہائی مضبوط ہو چکی ہے، اور پارلیمان اپنی گرفت کھو چکی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیٹا چرایا گیا ہے یا جن کی نگرانی کی گئی ہے وہ اراکین پارلیمنٹ ہے۔ اور پھر بات کریں گے درجنوں گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتال، فورسز پر حملوں اور فورسز کے جوانوں کے اغوا کے حوالے سے اہم خبروں، اور ایک صحافی اور 20 سے زائد افراد کے نام 4th شیڈول میں ڈالنے کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بلوچستان میں کس قدر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو بلوچ خواتین کا دھرنا ہے جو 57ویں دن میں بھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے وہ انتہائی کرٹیکل ہو چکی ہے۔ اس وقت بلوچستان میں نہ عزت محفوظ ہے، نہ چادر، نہ چار دیواری، اور نہ ہی عوام کی عزت نفس محفوظ ہے۔ بلوچستان میں آئین مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے، اور ریاست کی آمرانہ روش انتہائی شدید ہو گئی۔ بلوچ نسل کشی میں دن بہ دن اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس کو اب لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی احتیاط نہیں کی جاتی، کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور اب تو دیکھا جائے تو اب تو عالم دین بھی ریاستی جبر سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ ایک عالم دین مولانا خلیل اللہ شہاب جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، اور اس حوالے سے میرے ایک دیکھنے والے ہیں، فروز این بی نیوز کے ویور ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا ہے۔ انہوں نے میرے پچھلے ویلاگ پر کمنٹ کرتے ہوئے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے علماء کرام اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق طلبی پر اپنے عوام کے ساتھ پہلی صف میں موجود ہیں۔ جناب مولانا خلیل اللہ شہاب صاحب ان علماء کرام میں سے ہیں،
اور بلوچستان جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے. اور یہ مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مولانا شہاب صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کا جو ایک بات کا جو وہاں پر چیزیں کی جاتی ہیں کہ وہ بلوچ نسل کشی کے شدید خلاف ہے. وہ BYC کی قیادت کو جس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ بلوچ نسل کشی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ ریاستی جبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور وہ ممبر پہ بیٹھ کر اور کھلے دل سے بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز یہی تو نکلنے تھے کہ ریاست ان کو کب تک چھوٹ دے سکتی تھی، کیونکہ بلوچستان ریاست راج بن چکا ہے. تو اس وقت جو بلوچستان کی میں جو تشویشناک صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بلوچستان میں اس وقت کس طرح کی جنگ چل رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچ لبریشن فرنٹ نے پاکستان اپنا مسلح افواج کے حاضر سروس اہلکار محمد حنیف ولد عبدالغنی کو حراست میں لینے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. تنظیم نے جو ہے بلوچ قوم کو اپنے کیس میں اپنے کیس میں ہونے والے کسی بھی فیصلے سے میڈیا کے ذریعے آگاہ کرنے کا اعلان کیا ہے. 8 سپٹمبر 2025 کو دشت عمر ڈھور مستونگ میں چھاپے کے دوران BLF نے محمد حنیف ولد عبدالغنی کو حراست میں لیا تھا. BLF نے ایک انفوگرافک بھی جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے اگست میں جو انہوں نے مجموعی طور پر 19 کارروائیاں کی ہیں ان کی تمام تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں. وہ انفوگرافک اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا، لیکن BLF نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 19 کارروائیوں میں کم و بیش مسلح افواج کے 11 اہلکاروں کی ہلاکت اور 6 کے زخمی کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. اور ایک اور خبر آ رہی ہے وہ ہے تمب سے، جہاں گزشتہ روز فورسز کے گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 اہلکار اس میں جان کی بازی ہار چکے ہیں. اس کے علاوہ مشقے میں اپنا مسلح افواج نے 2 افراد کو کیمپ میں بلا کر اگلے دن دونوں کی لاشیں پھینک دی. یہ ہوتا ہے ناظرین ماورائے عدالت کا تال کہ کسی کو آپ بلاؤ اور وہ آپ کے پاس آئیں، قانون کا احترام کریں اور پھر آپ ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بناؤ کہ ان کی موت واقع ہو جائے، پھر آپ ان کو گولیوں سے چھلنی کر کے اور اس کی لاش کو پھینک دیں. ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک کی شناخت نوید سکنا گجر کے نام سے ہوئی ہے جو لیویز کا اہلکار تھا، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ تربت کے علاقے جوسک میں نامعلوم مسلح افراد نے ڈیوٹی پر معمور پولیس اہلکار کو یرغمال بنا کر ان کا سرکاری اسلحہ ضبط کر لیا. اہلکار PDMA کی زیر تعمیر دفتر کی سیکیورٹی پر تعینات تھا. ایک اور معاملہ ہوا ہے واشک میں، جہاں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے اور بڑے حملے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ زہری کے علاقے انجیرا میں فورسز کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو IED حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور اسی طرح چاغی اور تربت میں بھی مسلح حملے ہوئے. حملہ تعمیراتی مشینری کو نظر آتش کرنے کے لیے کیا گیا اور اس کو نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ پولیس اہلکار کو جو میں بتا چکا ہوں اس کو یرغمال بنایا گیا، اس کا اسلحہ ضبط کیا گیا. اس کے علاوہ کیچ سے طاہر ولد بخشی جو کراچی ایئرپورٹ سے دبئی جانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا اصل میں تعلق کیچ سے ہے اور وہ دبئی میں ٹرک ڈرائیور ہے. جب وہ دبئی جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا تو انہیں حراست میں لے لیا گیا، جس کا نام محمد بلوچ بتایا جاتا ہے. اور ان کو حراست میں لینے کے بعد ان کو لاپتہ کر دیا گیا، جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. دال بندین سے شفقت بلوچ، کیچ سے مسلم داد، کلیم نور، صادق نور کو لاپتہ کر دیا گیا. ٹانک کے علاقے مشقے سے بادل اور شکیل پیرداد، حفیظ، سلیم، مام جان، یاسر اور پیرداد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلوچستان میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں بچی. آئین مکمل طور پر اپنی اہمیت، افادیت اور طاقت کھو چکا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئین نے ریاست کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کر دیا، یا پھر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان سے آئین کو ہی لاپتہ کر دیا گیا. جی ناظرین، آئین کو ہی بلوچستان سے لاپتہ کر دیا گیا ہے. ایک جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا آئین کو لاپتہ، اس سے پہلے جنرل ضیاء نے کیا تھا، اور اس وقت کی جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بلوچستان سے آئین کو ہی لاپتہ کر دیا ہے.
اس کے علاوہ 6 سپٹمبر 2025 کو جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جس میں 32 افراد کو دہشت گردی کے الزامات میں 4تھ شیڈول میں شامل کیا گیا. اس نوٹیفیکیشن کے تحت ان افراد کی نقل و حرکت، اثاثوں اور خاندان کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اتھل کے رہائشی 2 بلوچ طالب علم دوست علی بلوچ اور ان کے ساتھ سنگت شاہ زیب کو ریاستی اداروں اور سی ٹی ڈی نے لسبیلا وندور سے جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے. ڈیرہ بگٹی میں گزشتہ ہفتے 20 سے زیادہ افراد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جن کے بارے میں تاحال کوئی معلومات موصول نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی عبدالغفار بگٹی کا نام بھی صوبائی حکومت نے 4تھ شیڈول میں شامل کر دیا ہے. بگٹی کئی سالوں سے قبائلی اضلاع میں ہونے والے مظالم، خواتین کے مسائل، صحت، تعلیم اور کرپشن پر آواز بلند کرتے رہے. چند روز قبل انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی تھیں. صحافی کے اس قدر جو ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بلوچستان میں کس طرح کے صحافی چاہیے؟ بلوچستان میں وہ صحافی چاہیے جو ریاستی شناخوان ہو. بلوچستان میں درباری صحافی چاہیے. بلوچستان میں وہ صحافی چاہیے جن کو دلالی آتی ہو، جو قلم پکڑنا نہیں بلکہ لفافے پکڑنا جانتے ہوں. بلوچستان میں ان صحافیوں کی ضرورت ہے جو الفاظ اور اپنی تحریریں اور قلم کے تقدس کو بیچنے کا ہنر جانتے ہیں، جو سرفراز بگٹی کے سامنے سرنگو ہو سکیں اور جو ریاست کے سامنے جھک سکیں. بلوچستان میں اس طرح کے صحافیوں کا میں آج کل عروج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر جنہوں نے ایک تباہی مچا رکھی ہے. بلوچستان، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ انتہا سے زیادہ نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 16-17 لوگوں کو آپ جبری طور پر لاپتہ کر دیں تو باقی بچ ہی کیا جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے جس طرح شروع میں نے بات کی تھی اسلام آباد کے حوالے سے، تو وہاں پر بلوچ خواتین جو BYC سے منسلک ہیں ان کا دھرنے کو آج 57واں روز ہے. اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت نے انتظامیہ کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا ہے BYC کی اسیر خواتین کو کہ وہ واپس چلی جائیں، ان کے مطالبات پر بات کریں گے اور پھر کوئی کمیٹی تشکیل دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں ریاست کے اس موقف پر کہ آپ مذمت کریں، آپ لا تعلقی کا اعلان کریں. یار ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ BYC محض ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے جو مسنگ پرسنز پر کام کرتی ہے، لیکن اس ملک کا کیا کہنا کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنماؤں کو بھی پابند سلاسل کر دیتی، تو پھر مسنگ پرسنز کے حوالے سے کام کرنے والی خواتین یا پھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا جبر کون سی نئی بات ہے. تو 57واں روز اور 57 روز آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے ہیں، اور اس حوالے سے جو اسلام آباد میں جنہوں نے موسم کی سختیاں برداشت کی ہیں انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا. کروشل دن ہے 13 سپٹمبر کا، کیونکہ 12 سپٹمبر کو 6 سپٹمبر کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو 5 روزہ ریمانڈ دیا گیا تھا. تو اس حساب سے 12 سپٹمبر کو ان کے 5 دن پورے ہوتے ہیں، اور 13 سپٹمبر کو CTD اور پولیس کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر اسیران کو ہر صورت میں عدالت میں پیش کرنا ہے. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریاست ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو یا دیگر اسیران کو 13 سپٹمبر کو عدالت میں پیش کرے گی؟ تو اس حوالے سے جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے اپنا ریمانڈ کے ختم ہوتے ہی ان کو ہر صورت میں ڈاکٹر مہرنگ کو پیش کرنا ہے اس کے پاس عدالت کے سامنے. اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا اب عدالت انہیں جیل کسٹڈی کر دے گی یا پھر ان کے ریمانڈ میں توسیع کرے گی؟ تو اس حوالے سے متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ایک اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر اسیران کو جیل کسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ ان کو جیل کسٹڈی کرنے کے بعد جب ان کو ضمانت مل جائے گی تو انہیں پھر دوسرے کیسز میں جیل سے رہائی کے فوراً بعد تحویل میں لے لیا جائے گا اور پھر ریمانڈ کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ اہم ذرائع نکاح ہے. تاہم اس چیز کے امکان زیادہ ہیں کہ ریاست مزید 10 روزہ ریمانڈ بھی لے سکتی ہے عدالت سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیوٹی جج ہوں گے
क्या وہ ریاستی اداروں سے یہ پوچھیں گے کہ 60 دنوں کی تحقیقات کا کیا ہوا؟ کیا وہ ان سے پروگریس رپورٹ کے بارے میں معلوم کریں گے؟ کیا وہ پوچھیں گے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی اور تفتیش میں کون کون سے معاملات اٹھائے گئے اور کس حد تک انہیں ریمانڈ اگر چاہیے تو کیوں چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی بہت سارے سوال ہیں جو کلیئر ہوں گے 13 سپٹمبر کو. لیکن اس وقت بی وائی سی کے ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کر دی ہے. بی وائی سی نے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ بی وائی سی کے رہنماؤں ڈاکٹر ماہرن بلوچ، گلزاری بلوچ، بیبر بلوچ، صبغت اللہ بلوچ، عمران بلوچ اور بیبو بلوچ کو 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے غیر قانونی حراست اور جھوٹے الزامات کے تحت پابند سلاسل رکھا گیا ہے. وہ مجرم نہیں ہیں. اگر مجرم ہوتے تو اس وقت تک ریاست ان پر جرم ثابت کر چکی ہوتی. وہ انسانی حقوق کے محافظ اور سیاسی آواز ہیں جنہوں نے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل اور بلوچستان میں جاری جبر کے خلاف بولنے کی جرت کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے کب تک خاموش رہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ کسی کا، اس میں یہ تھا کہ اقوام متحدہ کو لکھا گیا تھا کہ آپ کی خاموشی ہمارے لیے موت ہے. تو اقوام متحدہ کی خاموشی بلوچوں کے لیے، بالخصوص بلوچ نسل کشی کے حوالے سے بلوچوں کی موت کے مترادف ہے. تو اقوام متحدہ کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین، سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اختر جان مینگل کو گرفتاری کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور 40 لاکھ شہریوں کی جو ہو رہی ہے خفیہ نگرانی اور ان کے ڈیٹا چوری کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں. لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اپنا جو ایک علاقہ ہے کوہ سلیمان جو پنجاب اور بلوچستان سے ملتا جلتا ہے اور وہاں پر موت کا ننگا ناچ جاری ہے. بلوچوں کی بایولوجیکل نسل کشی کا عمل انتہائی تیز ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر مائننگ اور ویسٹ ڈمپنگ سے ماحولیاتی تباہی پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. کیونکہ وہاں سے جس انداز میں یورینیم نکالی جا رہی ہے وہ انداز اور پھر اس کا جو ڈسپوزل ہے، جو ویسٹ ہے، اس کی ڈمپنگ نے پورے علاقے کو موت کی وادی بنا دیا ہے جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ IAEA کی تحقیقاتی ٹیم کو کوہ سلیمان کا وزٹ کرنا چاہیے جس میں حکومت کی مداخلت ہرگز نہ ہو. مقامی ڈاکٹر سے وجہ کینسر دریافت کی جائے اور یورینیم مائننگ پر تب تک پابندی عائد کی جائے جب تک IAEA اور پھر جو وہاں پر میڈیکل چیک اپ ہوں گے یا ٹیسٹ ہوں گے ان کے رپورٹس نہیں آتے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کیونکہ وہاں پر موت ناچ رہا ہے، وہاں پر لوگ روز مر رہے ہیں اور جو بھی شخص وہاں پر مرتا ہے تو ان کے موت کا سبب کینسر نظر آتا ہے. توسا شریف کوہ سلیمان میں کینسر نے پنجے گاڑ دیے. کینسر کے مریضوں کی شرح میں بے انتہا اضافہ ہو گیا. ایک اندازے کے مطابق کوہ سلیمان میں ہر گھر، خاندان یا گاؤں جہاں پر نومولود بچوں اور نوجوانوں سے لے کر ادھیڑ عمر تک کوئی بھی شخص کینسر سے نہیں بچ پا رہا ہے. حکام نے عوام کے تحفظ کے لیے وہاں کینسر ہاسپٹل کی سہولت تک فراہم اس وقت تک نہیں کی. وہاں کے لوگوں کو مرنے کے لیے بے آسرا چھوڑ دیا گیا. ایک تو WHO خاموش ہے، دوسرا اپنا اقوام متحدہ خاموش ہے اور تیسرا IAEA ابھی تک اتنی خاموش ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کوہ سلیمان اور توسا شریف میں کینسر کا مرض بڑی تیزی سے جو پھیل رہا ہے یا لوگ جس طرح مر رہے ہیں یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا. اب وہاں پر جو یورینیم ہے اس کے میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ بغیر SOP کے اس کی افزودگی جو کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک نتائج وہاں پر نکل رہے ہیں. یہ متواتر آپ کی اسکرین پر فوٹیج تصاویر چل رہی ہوں گی اور ان تصاویر کے نیچے ان کا ڈیٹا بھی ہوگا. کیا اتنے سارے لوگوں کا کینسر کے مرض میں مر جانا کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ خواتین کا، بچوں کا، نوجوانوں کا اس طرح بے موت مر جانا کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ناظرین، یہ محض اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک بار پھر میں WHO اور IAEA سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ توسا شریف اور کوہ سلیمان کی طرف دیکھیں، وہاں کے عوام پر ترس کھائیں، رحم کریں کہ وہاں پر آئیں اور انہیں بے موت مرنے سے تحفظ فراہم کریں. اس سے پہلے کہ ناظرین سردار اختر جان مینگل کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے
40 लाख लोग मुकम्मल तौर पर रियासती निगरानी में चल रहे हैं। इस वक्त आपको अंदाजा होगा कि आइन जो आपकी प्राइवेसी में मुदाखलत के हवाले से मना करता है, वो तमाम आइनी शिकें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। इस वक्त रियासत आपके मोबाइल के अंदर घुसी हुई है। इस हवाले से कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ूंगा ताकि वक्त की बचत हो सके। पाकिस्तानी हुकाम ने मुबैना तौर पर 40 लाख से ज्यादा शहरियों के बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी की है, जिसके लिए गैर मुल्की निजी कंपनियों से हासिल करदा निगरानी के आलात इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल गैर कानूनी तौर पर आम शहरियों, सहाफियों, नुमाया सियासतदानों की खुफिया निगरानी करते रहे हैं और इस वक्त भी अरकान पार्लियामान की सबसे ज्यादा निगरानी की जा रही है और उनके मोबाइल से उनका डेटा उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम मुबैना तौर पर लॉफुल अपना इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम LIMS के जरिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर से जुड़े हुए लाखों सार्फिन की डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करते हैं। ये भी इतलात हैं कि मुल्क के चारों बड़े मोबाइल ऑपरेटर्स को LIMS से मुंसलिक होने का हुक्म दिया गया है, इसलिए ज़ेर निगरानी फोन्स की तादाद उससे भी ज्यादा हो सकती है। हुकाम WMS 2.0 नामी फायरवॉल भी इस्तेमाल करते हैं जो इंटरनेट ट्रैफिक की जांच करता है और एक वक्त में 20 लाख फाल जो सेशंस हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। LIMS एक जर्मनी कंपनी यूटेमाको का तैयार करदा निज़ाम है जो इंटरनेट ट्रैफिक और मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे SMS और वॉइस मैसेजिंग को दर्जाबंदी करके हुकाम के लिए महफूज करता है ताकि उसका तज्जिया किया जा सके। यह भी इंकशाफ हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी 2007 से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। जी नाज़रीन, 2007 से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी 2007 से इस्तेमाल हो रही है, तो फिर 2008, 2007 इन दिनों में पाकिस्तान में बहुत बड़े वाक़यात रूनुमा हुए थे, तो उनका डेटा भी रियासती इदारों के पास महफूज होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बता दूं कि इस निज़ाम से हुकाम सिर्फ फ़ोन नंबर्स के जरिए सारिफ का डेटा देख सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसको बाद में मॉनिटरिंग सेंटर नेक्स्ट जनरेशन MCNG के जरिए काबिल रसाई बनाया जाता है। यह सिस्टम डेटा फ्यूजन का तैयार करता है। यह सिस्टम हुकाम को ये जानने की सहूलत फराहम करता है कि कौन किससे बात कर रहा था, कब बात कर रहा था, कौन सी वेबसाइट देखी गई, आया किसी ने वॉइस ऐप या VPN इस्तेमाल किया और सारिफ उस वक्त कहां मौजूद था। जिन 4 कंपनियों गेज नेटवर्क्स, नेगारा नेटवर्क्स, डेटा फ्यूजन और यूटेमाको का नाम लिया गया है, इन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी को मुमकिन बनाया और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अहम तरीन किरदार अदा किया। मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि फोन टैपिंग और डेटा तक और जो चोरी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वाज़े तौर पर फैसला सुना चुकी है इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम वर्सेस स्टेट के केस में कि ये नहीं किया जाना चाहिए, तो इसलिए उसकी भी वायलेशन हुई है, आइन की वायलेशन हुई है, कानून की वायलेशन हुई है। रियासत को मैं बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के शहरी एक आइन, एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे के तहत आपके साथ है। आप इस मुल्क के मुलाजिम हैं, आप हाकिम बन के बैठ गए। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पार्लियामान को आपने अपने जूती तले रख दिया है, आपके लांग बूट तले आपने उसको मस्क करके रख दिया है। बसूरत दीगर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप हमारा डेटा तक चोरी कर सकते। और ये भी एक चीज सामने आई है कि कमोबेश 2016 से 2024 के दौरान पाकिस्तान में कितनी मर्तबा जो है वो इंटरनेट बंद किया गया, तो उसके हिसाब से हासिल होने वाले आदाद शुमार में बताया गया है कि कम से कम 77 मर्तबा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, जिनमें से 24 तो सिर्फ 2024 में रिपोर्ट हुए। 24, 77 में से 24।
تو یہ اس ملک میں آپ انٹرنیٹ اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اس ملک کو آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس ملک میں آپ ایسا جو ہے وہ 5G اور 6G 7G کی بات کرتے ہیں، اب پرووائڈ تو 1G بھی نہیں کر پا رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں پر جتنا حکومت نے خرچہ کیا، 5 ارب روپے شاید میرے خیال مجھے یاد آ رہا ہے، 5 ارب روپے، شرم کی بات ہے، یہ ہے آپ کا اڑان پاکستان، اس سے آپ پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ڈیٹا جو چرایا گیا ہے یا جس کی نگرانی کی گئی ہے اس کا تعلق بلوچستان سے، اس دوسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں نمبر 1 پہ وزیرستان اور وانا اور یہ جو علاقے ہیں وہاں سے بتایا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ تو خود اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ایک آئین کے تحت ریاست اور عوام کے درمیان ہوا ہے۔ اس طرح آپ کریں گے تو پھر کون اس ملک کو بہتر سمجھے گا اور کون یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ تو سب کے گھروں میں اور سب کے بیڈ رومز میں جھانک رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت کی جو اہم ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اختر جان مینگل کی گرفتاری کے حوالے سے ریاست نے بلوچستان حکومت کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ جی ناظرین، گرین سگنل مل گیا ہے بلوچستان حکومت کو کہ وہ جس وقت چاہے اختر مینگل کو گرفتار کرے، اور اس کے حوالے اس لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی تمام تر خدمات بلوچستان حکومت کے لیے اویلیبل رہیں گی۔ بات تو اسے کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان حکومت کی اپنی کوئی حیثیت اور اوقات ہے۔ ایک چنتخب وزیر اعلیٰ جو وزارت اعلیٰ خرید کر کے صرف ایک منصب پر بیٹھنے کے لیے بے اختیار ایک نکما، ایک نااہل، ایک کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ جس نے اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی تک کو برباد کر کے رکھ دی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہوگا؟ نہیں ہے، یہ ریاست کی اپنی مرضی ہے۔ اسی ریاست نے اختر جان مینگل کو بیرون ملک جانے سے روکا، اسی ریاست نے ان کے جو مائنز کے ٹھیکے تھے ان کو ختم کیا، اسی ریاست نے اختر جان مینگل کے جتنے بھی ٹرکس جہاں جہاں مائنز پر ٹھیکے پر تھے ان تمام ٹرکس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اسی ریاست نے اختر جان مینگل کو بذریعہ FIA نوٹس دلوایا، ان کی اہلیہ تک کو نوٹس دلوایا، اسی ریاست نے حال ہی میں اپنا اختر جان مینگل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ تک درج کروا دیا۔ اور اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق کم و بیش 25 ارب روپے یعنی 25 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں سردار اختر جان مینگل کے خلاف۔ ان میں جو ہے وہ زمینوں پر قبضے، غیر قانونی مائنز کی لیز سمیت مختلف معاملات شامل ہیں جن کی تحقیقات میرے حساب سے آخری مرحلوں میں چل رہی ہے، اور کسی بھی وقت اختر جان مینگل کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور پھر یہاں سے شروع ہوگی وہ تحریک جو بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور ایسی تحریک جو بلوچ عوام کو سڑکوں پر لے کر آئے گی، ایک ایسی تحریک کہ جس کے سامنے ریاست نہیں ٹک سکے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔